والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو معزز مسلمان بھائیوں، ایمان لانا ضروری ہے، 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لے آئیں، یہ سمجھیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، عبادت اسی کی جائے گی، سر جھکایا جائے گا تو اسی کے لیے، ذبح کیا جائے گا تو اسی کے نام پر، نظر مانا جائے گا تو اسی کے نام پر، سجدہ کیا جائے گا تو اسی کے لیے کیا جائے گا۔ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لایا جائے کہ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ نے ان کو ڈیوٹی دے رکھی ہے۔ 70,000 فرشتے ایسے ہیں جو بیت معمور میں جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، دوبارہ قیامت تک ان کا نمبر ہی نہیں آتا۔ 70,000 فرشتے، فرشتے کے بارے میں بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ جو ہم کام کرتے ہیں فرشتے اس کو لکھتے، نوٹ کرتے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ نے آسمان سے بے شمار کتابوں کو نازل کیا، کچھ کتابوں کے بارے میں اللہ نے ڈسکس کیا، بحث کیا، ذکر کیا، اور کچھ کتابوں کو اللہ نے نہیں بتلایا۔ تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، ان کا ذکر آپ کو ملتا ہے۔ اور اس بات کو تسلیم کیا جائے یہ تمام کتابیں تو نبیوں پر نازل کی گئی تھی، لیکن ان کتابوں میں ملاوٹ کر دیا گیا، گھوٹالا ہو گیا ان کتابوں میں، کرپشن کے شکار ہوگی ان کتابیں۔ علماء نے اپنے مفاد کے لیے، پادریوں نے، روحانیوں نے، یہودیوں نے اپنے مفاد کے لیے اس میں کچھ ملاوٹیں کر دی، اور اس بات کو تسلیم کیا جائے سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ کتاب سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ دنیا کا قرآن مجید ہے۔ جتنے بھی معجزے نبیوں کے اوپر آئے، چاہے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ہو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی دیا اور لاٹھی کو زمین پر مارتے تھے، سانپ بن کر ڈس لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی معجزے دیے تھے، دیگر انبیاء کو معجزے دیے تھے، لیکن وہ معجزے انبیاء کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اور یہ قرآن مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں، پوری دنیا کی ہدایت کے لیے نازل کیا، ھدی للناس، چپے چپے میں بسنے والوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن مجید یہ معجزہ ہی تو ہے کہ 6 سال کا لڑکا، آپ نے سنا ہوگا ممبئی کے اندر 10 ماہ کے اندر یا اس سے کم و بیش میں قرآن مجید حفظ کر لیا، 6 سال کا لڑکا۔ ہمارے یہاں 5-6 سال کا لڑکا صحیح سے کپڑا نہیں پہن پاتا، لیکن آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ تو ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا جائے کہ اللہ نے بے شمار انبیاء کو بھیجا، کچھ کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا، اور سب سے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے قانون ہی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی کی پیروی کرنی پڑتی۔ لو کان موسیٰ حیا ما وصیہ الا اتباعی، نبی فرماتے ہیں اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو موسیٰ کو میری ہی اتباع کرنی پڑتی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے، ہم اور آپ دائیں بائیں بھاگتے ہیں، فلاں امام نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا، فلاں صاحب نے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا بزرگ کوئی نہیں ہے، اللہ کے معزز پیغمبروں میں شمار ہوتا ہے، چیدہ پیغمبروں میں ان کا نام آتا ہے۔ اولو العزم پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ کے نبی نے مثال دیا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا پڑتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے قریب آئیں گے، اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلیں گے۔ تو تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے، خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نبی مانا جائے۔ بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نبی ہے نہیں، اللہ کے نبی نے کہا میں خاتم نبی ہوں۔ مہر کب لگتی؟ جب کام ختم ہو جاتا تب مہر لگتی۔ رسول والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لایا جائے
کہ ایک دن ایسا ہے جس دن اللہ حساب و کتاب لے گا، نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا بدلہ، برے لوگوں کو ان کی برائی کا بدلہ ملے گا۔ بہت سارے احباب کہتے ہیں بھائی فلاں بڑا ظالم ہے، فلاں بڑا ظلم کر رہا ہے، اس کو دنیا میں بدلہ نہیں مل رہا ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ آخرت میں اسے بدلہ ملے گا۔ عقل بھی کہتی ہے کہ آخرت ہونی چاہیے۔ کیسے؟ ایک انسان ہے دنیا میں کسی کا مرڈر کر دیا، ایک آدمی کو 10 آدمی کو مار ڈالا، ہماری عدالت اگر فیصلہ کرے گی تو سب سے سخت فیصلہ کیا ہوگا؟ اس کو بھی مار ڈالا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس نے ایک آدمی کو نہیں مارا، 10 آدمیوں کو مار ڈالا ہے۔ جب اس نے 10 آدمیوں کو مار ڈالا ہے تو اس سے بات سمجھ میں آتی کہ اگر دنیا میں اسے ایک ہی مرتبہ مارا جائے گا تو اس کا بدلہ کہاں ملے؟ اس سے پتہ چلتا ہے ایک ایسا دن ہونا چاہیے جس دن اسے اس کے کرم کا مکمل بدلہ ملے۔ ایمان ان تؤمن باللہ ملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیر و شر۔ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کبھی مصیبت آ گئی، گھر میں حادثہ ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی دکھ آ گیا، دکان بند ہو گئی، کاروبار ٹھپ ہو گیا، انسان اللہ کو گالی دینا شروع کر نہیں، تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ آپ اللہ پر وشواس رکھیں۔ اور یہ بات جان لیں، میں سب لوگوں کو ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات بتاتا ہوں، آج مشکل ہے تو کل آسانی ہے۔ آج آپ سائیکل سے چلتے ہیں، کل موٹر سائیکل سے چلیں گے، جو موٹر سائیکل سے چلتے ہیں کل چرپہیا سے چلیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یقیناً سختی کے بعد آسانی ہے، یقیناً سختی کے بعد آسانی۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کی زندگی میں بھی خوشحالی آئے گی، صبر کی ضرورت ہے، آہو بکا چیخو پکار کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں 50 سال 30 سال پہلے دیکھیں کھانے کے لیے کیا چیز آپ پاتے تھے؟ موٹا چاول رہتا تھا، ایک ٹائم کھاتے تھے، 2 ٹائم کھاتے تھے، کبھی کبھی اپاس بھی کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اس وقت اللہ نے ہر ایک کو اتنی دولت دے دی کہ جو چیز کھانا چاہے، جتنے پکوان بنانا چاہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ پہلے آپ پیدل کہاں جاتے تھے؟ لوگ کہتے ہیں بڑھنی پیدل گیا، فلانو گڑھ پیدل گیا، اب بتا دو کوئی پیدل جا رہا۔ مسلمان بھائیوں، آپ کو اللہ تعالیٰ فراخی دیتا تھا۔ تقدیر میں جو لکھا، کبھی اچھا ہوا آپ کے ساتھ، کبھی برا ہوا، تو تقدیر پہ کو کوسنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، صحیفہ سوکھ گیا ہے، اب تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی کے گھر پہ اگر وفات ہو گئے تو آنسو نکل آنا تقدیر کے منافی نہیں، صبر کے منافی نہیں، لیکن اس پر چیخو پکار کرنا، کپڑا پھاڑ لینا، گریبان چاک کرنا، گال پہ مارنا، رونا، ہائے 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 کرنا، یہ دراصل تقدیر کے اور صبر کے منافی، اور شریعت اس سے روکتی ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ جس کو جانا ہے وہ جائے گا۔ ہاں آنسو گرے گی، محبت ہوتی، آنسو کیوں نہیں گرے گا؟ محبت ہے، آنسو گرے گی۔ آنسو گرنا محبت کی علامت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آپ چیخو پکار کر، عورتوں کے اندر ہی بڑی کمی ہے، چیخو پکار شروع کر دیتی۔ کتنے عورتوں کو سمجھاؤ، چچی جان، امی جان، فلاں ایسا مت چیخ پکار کرو، تو ڈانٹ دیتی کہ آپ کے گھر میں یہ چیز نہیں ہوئی۔ ارے نہیں بھائی، ہمارے گھر میں اور کسی کے گھر میں شریعت سے بڑھ کر تو کوئی ہے نہیں۔ چیخو پکار کرنے سے تو محبت واپس نہیں آئے گی، لڑکا واپس نہیں آئے گا، تو آپ اپنے ایمان کو کیوں کٹ گھرے میں کھڑے کرتے ہیں؟ تو مسلمان بھائی 6 چیزوں پر ایمان لانا سر۔ اور یہ بات بتا دینا، ایمان کے بغیر ایسے ہی ہے انسان کا معاملہ جیسے درخت ہو بغیر پھل کے۔ جو درخت بغیر پھل کا ہو اس کی کیا ویلو ہے؟ ببول کا درخت ہوتا ہر کوئی کاٹ دیتا ہے، آم کا درخت ہو پانی ڈالتا ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے، اس کی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور وقت پر اس کا پھل کاٹتا ہے۔ اللہ نے اس کی وضاحت کی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے۔ یہ صرف آپ کے گاؤں والوں کے بارے میں نہیں کہ تمام انسان خسارے، پوری دنیا کے بارے میں اللہ کہہ رہا خسارے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہاں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو نیک عمل کیے۔ اللہ نے کیا کہا؟
نیک عمل کرنے والا، ایمان لانے والا، نیک عمل کرنے والا خسارے میں نہیں، نقصان میں نہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق بات کی وصیت کرے، حق بات بتائے، بولے۔ یہ کیا؟ آپ کے گھر میں برائی ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں لڑکے فلم دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، آپ کی بیٹیاں پردہ نہیں کر رہی ہیں، آپ کی بہن بیٹیاں اسے باہر نکل جا رہی ہیں، بازار بغیر نقاب حجاب کے جا رہی ہیں، آپ کچھ نہیں بولے، حق بات بولتے رہیے، ایک دوسرے کو سمجھاتے رہیے۔ اور ایک بات یہ، جب حق بولو گے تو سامنے والے چڑھیں گے، تو چڑھیں گے تو آپ کو کیا کرنا؟ وتواصوا بالصبر، آپ کو صبر کرنا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے اپنے گھر کو نہیں دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں بھی کوشش کرتا ہے، ہار جاتا ہے، اس کا مطلب ہی نہیں کہ دوسری جگہ وہ کام نہ کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال، 1 سال 2 سال 9 سال نہیں، 950 سال، کس کی عمر ہے؟ کسی کی نہیں، اتنی لمبی مدت تک قوم کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، لیکن خود کا بیٹا مسلمان نہ ہو۔ جب وہ ڈوبنے لگا، اللہ سے فریاد کیا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ اے اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، میرا نور نظر ہے، میرے کلیجے کا ٹکڑا، اسے بچا لے تو، یہ میرے گھر کا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں، وہ تیرے گھر کا نہیں، اس نے عمل جو کیا ہے نا، نیک عمل نہیں کیا ہے، اس نے عمل غلط کیا ہے، تمہارے اوپر ایمان نہیں لایا، اللہ پر ایمان نہیں لایا، گھر تیرے گھر میں پیدا ہوا، لیکن عمل صالح اس کے یہاں نہیں ہے، اس لیے اسے دھتکار دیا جائے گا، پھٹکار دیا جائے گا۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا آپ جانتے ہیں؟ ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم کو اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون انسان عمل بہترین انداز میں کر رہا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی بنائی، موت دیا، اللہ نے ہمیں عدم سے وجود میں بخشا، ہم پہلے نہیں تھے کچھ، اللہ نے ماں باپ کو ذریعہ بنایا، ہم پیدا ہوئے، اللہ نے زندگی عطا کی، کیوں عطا کی؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ آزمائے، امتحان لے، ایگزام لے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہترین کون ہے۔ عمل تو بہت لوگ کر رہے ہیں، نماز تو بہت لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن بہترین طریقے سے نماز پڑھنا، کیسے پڑھنا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ کی عبادت اس انداز میں کیجئے گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور ذہن و دماغ میں نہ ہے کہ اللہ، تو اتنا تصور کیجئے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو ہمارے اور آپ کے کھڑا ہونے کا انداز کیا ہونا چاہیے، رکوع کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، سجدہ کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ ہر عمل میں احسان چاہتا ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کر دیا ہے، یعنی کوئی بھی کام کرو تو اچھی طریقے سے کرو، نماز پڑھو تو اچھے سے پڑھو، قربانی کا جانور ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو، یعنی ہر کام کو اچھے طریقے سے کرو، اوپر کی ایک دم بغیر من کے نہ کرو، دل سے کرو، اچھے سے کرو۔ معزز مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نیک عمل کا حکم صرف ہم کو نہیں دیا، رسولوں کو بھی دیا ہے۔ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ مال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ جب انسان حلال مال کھائے گا نا تو نیک عمل کرے گا۔ آپ دیکھتے ہیں نا، جو لوگ کیا ہے سگریٹ پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، حرام کا دھندا کماتے کرتے ہیں نا، وہ دین سے جڑتے نہیں جلدی، وہ نماز روزہ نہیں کرنے آتے۔ جو پاک مال کماتا ہے، پاک مال کھاتا ہے، جسے آپ کسان حضرات ہیں، آپ کو نہ ادھر بےایمانی کرنا، نہ ادھر بےایمانی کرنا، کمپائی نہیں کاٹنے